آج الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں بہت بڑی فتح نصیب کی ہے دشمن پر۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بھارت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، شکست تسلیم کر لی ہے، امریکہ کو مدد کے لیے پکار لیا ہے اور پاکستان کے ساتھ سیز فائر کر لیا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں سے ہاتھ پاؤں چلانے والے بھارت کو جب وقت اور موقع کے حساب سے ایک ہی تھپڑ پڑا نا تو اٹھ نہیں سکا۔ یقیناً بھارت کا سامنا بڑے عرصے بعد کسی مرد مومن سے ہوا ہے جس کے دل میں جہاد کی جلا روشن ہے، جو عشق رسول سے بہرمند ہے، جو تسخیر فطرت کا قائل ہے، حیات نو کی تعمیر چاہتا ہے، وہ باطل کو جلا کر راکھ کرنا جانتا ہے۔ مجاہدین کے نزدیک دنیا کی مال و دولت کچھ نہیں، وہ تو شہادت کی خوشبو سونگھنے اور اس کی راہ میں بار بار زندہ ہو کر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کئی سالوں بعد اس قوم کو مجاہدین پر فخر کرنے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بات یقیناً دشمن کو ہضم تو نہیں ہوگی۔ کل رات ناظرین، پاکستان کا بچہ بچہ اپنے خون کی بازی لگانے کو تیار تھا۔ ہر شخص جذبہ شہادت سے سرشار تھا کہ جب فضا میں بارود کی بو تھی، آسمان پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، دشمن کی توپیں، میزائل، جنگی جہاز آگ اگل رہے تھے، پاکستانی ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہے تھے، سرحدوں پر موت ناچ رہی تھی، لائن آف کنٹرول پر ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن یہاں خوف کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ نور خان ایئر بیس پر دشمن کا حملہ ناکام ہوا تو میزائل کی تباہی نے آگ کے شعلے بھڑکا دیے، لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام رات کی تاریکی میں گھروں سے باہر آ گئے۔ فضاؤں میں تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عوام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بارڈر کراس کر کے ہندوستان میں داخل ہو جائیں، لیکن کیا اقبال کے شاہینوں کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت پیش آتی؟ کیا حضرت قائد اعظم کے نظریے پر قائم مجاہدین کے ہوتے ہوئے یہ ضروری ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، یقیناً نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے اقبال کے شاہینوں نے موت کے سائے میں رقص کیا، خدا کے شیروں نے فضا کا سینہ چیرا، دشمن کی دفاعی لائن تباہ کرتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیلا، پاکستانی میزائلز نے، ڈرونز نے مودی کے شہر پر گھنٹوں فضا پر راج کیا۔ کیا فوجی ہیڈ کوارٹرز، کیا ایئر بیسز، کچھ نہیں چھوڑا، چاروں طرف خوف کا پہرا بٹھا دیا اور ہندوستان کو بتا دیا کہ گھر میں گھس کر مارنا کسے کہتے ہیں۔ فرانس کے طیارے لینے سے، اسرائیل کے ڈرون چلانے سے، روس کا دفاعی نظام لگا لینے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگیں حوصلوں سے، حکمت عملی سے، موت کے خوف کو شکست دینے سے، ٹیپو سلطان جیسے جگر رکھنے سے جیتی جاتی ہیں۔ دشمن نے رات کے اندھیرے میں وار کیا، لیکن صبح جب سورج نکلا تو اس کے اڈے راکھ ہو چکے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن مسلط کی گئی تو ہر گولی کا جواب بارود سے دیا جائے گا، ہر حملے کا حساب خون سے چکایا جائے، اور اپنے وطن کی مٹی پر ایک بھی قدم کسی دشمن کا سلامت ہم رہنے نہیں دیں گے۔ اور یہ پھر آخر ہم نے ثابت کیا۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ٹرانسمیشن میں میرے معزز میں حارث نواز صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، حماد غزنوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان آتے جائیں گے اور بات چلتی جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں ابصار عالم صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اس وقت جو سچویشن بنی ہے، پہلے بہت دنوں تک دشمن آئے بائے شائع کرتا رہا، کبھی کوئی شرلی چھوڑا تھا، کبھی کوئی ڈرون چھوڑا تھا، لیکن آج جب ہم نے آغاز کیا تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ حماد صاحب ہم فنش لائن تک معاملے کو لے کر آئے اور سیز فائر ہو گیا۔ لیکن ابھی کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی، لیکن کنفرم اطلاعات نہیں آ رہی، اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن سر، کیا بھارت جیسا دشمن، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی زبان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ دشمن جب ان سارے معاملات کا آغاز ہوتا تھا، جب وہ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا تو فوری طور پر ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ یہی دشمن جب ڈرون بھیجتا تھا تو ساتھ میں اپنی چوکیوں پر امن کے جھنڈے بھی لگا دیتا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ آج بھی جب بھرپور مار پڑی ہے تو سیز فائر چاہ رہا ہے، لیکن کیا اس کی بات پر، اس کی زبان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے حماد صاحب؟ اس کی زبان پر بھروسہ کرنا ہے یا نہیں ہم بعد میں فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ ہمیں بھٹکانا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ فتح کی خوشی نہ منا سکیں،
اور ایک کنفیوژن سا ذرا برقرار رکھا جائے. لہٰذا وہ تھوڑے بہت کوئی فائر کر دیا ایل او سی پر, اور وہ اپنی جو ان کے ٹی ویز ہیں وہ خبریں بھی ایسی دے رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے دراصل یہ 48 گھنٹے کے لیے ہے, یا اپنے وہ عوام کو تسلی دینے کے لیے جن کے لیے کہ یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا. آپ ان کے ٹی ویز وغیرہ ہم مسلسل بات کرتے رہے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے بالی ووڈ کی طرز پر یہ جنگ لڑی ہے, اور ایک افسانوی انداز میں, اور وہ حقیقت سے اس کا دور پار کا کوئی رشتہ نہیں تھا جو گفتگو وہ اپنے ٹی ویز پر کر رہے تھے, اور مسلسل جیسے اپنے عوام کو وہ ایک خاص طرح کی خوشی پہنچانے کی کوشش, جس میں وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم یعنی ہندوتوا جو ہے اب وہ سرحد پار بھی جا رہی ہے, اور ہم صرف اپنے وطن میں مسجدوں کو برباد نہیں کرتے ہیں بلکہ اب ہمارے میزائل پاکستان جا کر بھی مسجدوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو ایک وہ لوگوں میں ایک وہ وار مانگرنگ اور ایک سیلیبریشن کہ ہندوتوا جو ہے وہ جیت رہی ہے, وہ جھوٹ تھا, وہ افسانہ تھا. وہ دیو مالا کے لوگ ہیں, اور ہندوتوا تو ہے ہی دیو مالا, یعنی ان کے عقائد کا سارا نظام دیو مالا پر کھڑا ہے. تو انہوں نے اس انداز سے جنگ لڑی. یا صرف ایک بات ذرا آپ ذہن میں رکھیے کہ جس آپریشن کا نام سندور ہو اس کی غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیے آپ, کہ وہ انہوں نے پہلے دن سے طے کر لیا کہ یہ پاپولسٹ ایک نعرہ انہوں نے رکھا سندور. آپ ہی نہیں ذرا سوچئے کہ ایک جنگ ہونے جا رہی ہے, اس کا نام آپ سندور رکھ رہے ہیں جیسے کہ کسی اجے دیوگن کی فلم کا نام رکھا جا رہا ہو. تو ان کا سارا مزاج جو تھا وہ یہ رہا, جھوٹ بولتے رہے وہ. اور اس سے ہٹ کر پھر جھوٹ سے اب آگے بڑھیے آپ, تو انہوں نے پابندیاں لگائیں مسلسل کے سچ کہیں سے نکل کر کسی درد سے باہر نہ نکل جائے اور لوگ کہیں سچ نہ پہچان لیں, سچ نہ پہنچ جائے لوگوں تک. تو انہوں نے کیا 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 پھر؟ انہوں نے پابندیاں لگائیں, انہوں نے اکاؤنٹس بند کیے ہزاروں کی تعداد میں, انہوں نے یوٹیوب چینل سے چیزیں اڑائیں, حتیٰ کہ سنجیدہ ترین جو چیز ہے وائر ان کی ایک سائٹ ہے آپ جانتی ہیں, اس کو بند کیا. اور یعنی ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ سچ کسی طرح نہ پہنچے. لیکن اب جو ان کی حالت ہے, اب اس وقت ان کے ٹی وی لگے ہوئے ہیں ساری بات کرنے میں کہ ہم ابھی بھی چوکیاں اڑا رہے ہیں اور ایل او سی پہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا. وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس بار وہ ان کا جھوٹ چلا نہیں, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سارا بول پڑا ہے. آپ نے یہ کرٹیکل ہو کر بات کہی ہے کہ جیسے اکشے کمار کی مووی ہو, لیکن آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ مووی نظر بھی آئے گی ضرور, کیونکہ بھارت کی جانب سے یہی کیا جاتا ہے. جب ہم نے ابھینندن کو گرایا تھا, جب MiG 20 گرایا تھا, تو اس کے بعد وہاں پر مووی بنی تھی اور اس میں اتنی فتح کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر گھس کے باقاعدہ ابھینندن کو نکال کر لے کر گئے تھے. تو آپ دیکھیے گا یہ بھی مووی میں اور اپنے عوام کو یہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے حارث نواز صاحب, میں آپ کی طرف سر یہ سوال, جی میں یہ سوال سر آپ کے پاس لے کر آؤں گی کہ جو عوام کا جوش و خروش اور جوش و ولولہ ہوتا ہے نا, وہ مختلف ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کا تعلق خود فورسز سے ہوتا ہے وہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جو فتح آج ہمیں نصیب ہوئی ہے اور جس طرح سے نصیب ہوئی ہے, پاکستان یہ تو بھروسہ رکھتا ہے اپنی فورسز پر کہ ہم کچھ مختلف کریں گے, کچھ یونیک کریں گے, کچھ ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن اس طرح کا سرپرائز ہوگا یہ ہمارے وہم و گمان سے اور سوچ سے بڑا زیادہ تھا. آپ کا اپنا تعلق فورسز سے رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو سر؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو آئی تھنک بہت ہی مبارک پوری قوم کو, خاص طور پہ مسلح افواج اور ہمارے جوان جو پبلک تھی, جو فورس ملٹی پلائر تھی ہماری فوج کے ساتھ, اور ایز اے نیشن وی ور فائٹنگ دس, اور یہ کلیئر پتہ چلا تھا. اور ساتھ اس کے جو کریڈٹ جاتا تھا آئی تھنک وہ چیف آفیسر جناب منیر کو, جس طریقے سے انہوں نے اس کو لیڈ کیا اور اپنی کمانڈ سے انسپائر کیا اور اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کیا. اور شروع سے چیف آفیسر صاحب نے اور ڈی جی ایس پی نے کہا تھا سٹارٹ آپ کریں گے, ختم ہم کریں گے, and exactly same thing happened. I think یہ جس طریقے سے آپریشن ہوا ہے اور جو میٹیکولس پلان کیا ہے, انڈیا کے منہ پہ 2 تھپڑ لگے, یقین کریں. اور ابھی ان کو شرم نہیں آ رہی, یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو یوکرین کا اور رشیا کا تو تصفیہ نہیں, چیز نہیں کرا سکا, پیلسٹائن اور اسرائیل کے نکلا, تو ہمارا کیسے کرا دیا, ہماری حکومت کیسے مان گئی ہے. اور اس دن کیسے جمپ لگا رہا تھا. آنیسٹلی آئی فیل کہ اتنی ان کے لیے شرم کی مادر, فرسٹ ٹائم پاکستان emerged as a real responsible mature nuclear Islamic state with battle hardened army. یہ ہم نے اتنی میچورٹی دکھائی اور morally we are really on the sky high. اور اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے
اب ہمیں اپنی ٹرمز پہ ان سے بات کرنی چاہیے. ہمیشہ کے لیے جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی کال فلیگ آپریشن، ابھی ہمیں کہنا چاہیے نمبر 1، آپ نے آئندہ کبھی آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ نہیں کریں گے. بلوچستان میں آپ کبھی BLA BLF کو ٹرین سپورٹ نہیں جی کریں گے.